بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عمران خان کے نام لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ صورت تو ایک طرف رہ گئی، اب نام لینا بھی منع ہو گیا۔ پھر طرح طرح کی باتیں بنی۔ خود خان صاحب نے کہا کہ اب کیا کہیں گے، قاسم کے ابو یا قاسم کے پاپا بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھی مہم چل گئی اور ایک نیا موضوع مل گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سیاست ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، جب ضد آ جاتی ہے تو اصل چیز بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب جہاں تک ہماری سیاسی معاملات کا مسئلہ ہے، اگر ہم دیکھیں تو اس میں انا جو ہے وہ آڑے آئی ہوئی ہے۔ میں کسی ایک کو نہیں یہ بات کہتا، سبھی اگر پولیٹیشنز دیکھیں آپ تو مکمل طور پر اس وقت اپنے اپنے مفادات کے دفاع کے لیے سارے سرگرم عمل ہیں۔ 13-14 جماعتیں ایک طرف ہیں، ان 13-14 جماعتوں کو ایک شخص کے خلاف محاذ ہے، وہ ایک شخص غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ رائٹ بھی چھینے جا رہے ہیں اس شخص سے جو بنیادی طور پر ڈیموکریٹک رائٹ ہوتے ہیں۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کے نظریات سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی بات سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی سیاست سے، یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ کا، لیکن اپنی بات کو بیان کرنے کا رائٹ تو سب کے پاس ہونا چاہیے۔ اب جو پابندی لگائی گئی، پابندی ہوئی، اس کے بعد کیا کوئی ٹاک شو ایسا ہوگا جس میں خان صاحب کا نام نہیں لیا جائے گا، یا لیا جائے گا کس انداز سے لیا جائے گا؟ یا جلسے، ایون یہاں مریم نواز کے جلسے تو عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان ختم ہوتے ہیں، تو پھر اس کی سپیچ کو کیسے سنوائیں گے چینلز والے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ چلیں خیر، وہ تو نام بگاڑ کے بھی نام لے لیتی ہے عمران خان کا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہماری سیاست میں اخلاقیات کے دائرے تو ہیں کوئی نہیں، جو اخلاقی باتیں وہ تو کسی طرف سے بھی کسی صورت میں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ہماری سیاست کا اور اخلاقیات کا تعلق کبھی نہیں رہا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 90s کی سیاست آپ دیکھ لیجئے، جو کچھ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ، یعنی جو اس وقت کے اتحادی بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا یعنی ایک عجیب قسم کی تھاٹ ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ جا ملے، یہاں سے پھر زرداری صاحب جنہوں نے یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی، اور میں ان باتوں کو دہرانا بھی نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ تکلیف دہ باتیں ہیں۔ خواتین ہمیشہ قابل احترام ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ہماری تہذیب بھی ہے، روایت بھی ہے، اور اس چیز کو اگر ہم لے کر چلیں گے تو یقیناً ہماری سیاست بھی اچھی رہے گی اور ہماری معاشرت بھی بہتر ہوگی۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسی صورتحال ہے کہ ایک خوف کی اور ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی، یعنی ایسا خوف کہ کوئی شخص جو ہے وہ بات کرے تو وہ بھی ڈرے، یعنی ایک عجیب سی صورتحال بنا دی گئی ہے۔ حالانکہ اس میں بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ سیاست ہوتی ہے، لیکن سیاست کو انتقام کی شکل میں نہیں ڈھالنا چاہیے، سیاست کو ظلم کے پیرائے کی ایک صورت نہیں دینی چاہیے، سیاست کو اس طرح کا نہیں بنا دینا چاہیے کہ وہ ذات کی دشمنی لگنے لگے، وہاں نظریات پیچھے رہ جائیں اور ذات کو دبانے کے معاملات آگے آ جائیں۔ اب ملک ہمیشہ اداروں سے مضبوط ہوتا ہے، اداروں کی عزت ہر کسی پر فرض ہے، اور ادارے بھی تمام عوام سے محبت اور عزت کا برتاؤ کریں، یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ معاشرے چلتے ہی انہی بنیادوں پر ہے۔ جتنے معاملات الجھ گئے ہیں، کسی کو آگے آنا چاہیے۔ اب حالات کس سمت جا رہی ہیں، یہ سوال ہر باشعور ذہن میں اٹھ رہا ہے، تو بڑی آسان سی بات ہے، کسی کو بڑا بننا چاہیے، پہلے بھی لوگ میں کہہ چکا ہوں، آگے بڑھے اور معاملات کو جو انا کی دیواریں کھڑی کر لی گئی ہیں انہیں گرا کر کسی ایسی سطح پر بیٹھیں اور معاملے کو حل کرنے کی طرف آئیں، تاکہ جو ہیجانی کیفیت ہے، جو خوف والی کیفیت ہے، جو ڈر والی کیفیت ہے، یہ جو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کو ختم کر کے ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو۔ جب سیاسی سٹیبلٹی آئے گی تو خود ہی معاشی طور پر ہم مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے، تو کسی کو تو آگے آنا ہوگا، کسی کو تو بڑا بننا ہوگا، کسی کو تو ریاست کو سمجھنا ہوگا اور ریاست کے معاملات کو سمجھنا ہوگا، اس طرح معاملات کو حل کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں الجھاؤ پیدا کرنے کی بجائے سلجھاؤ کی طرف آنا چاہیے، حالات اچھے ہونے چاہیے تاکہ عوام کو احساس تحفظ جو ہے وہ نمایاں طور پر محسوس ہو۔ تو یہاں تک یہ جو باتیں ساری چل رہی ہیں، اس میں یقیناً اخلاقیات کا کردار بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک عجیب بات بھی چل پڑی ہے، لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے یہ ہے کہ سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں پھر یہ بات کہوں گا کہ سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، یقیناً ایک دوسرے کے مخالف ہی ہوتے ہیں، لیکن نظریات کے مخالف ہوتے ہیں۔ سیاست چھوڑ دینا کیا حل ہے، یا سیاست چھڑوا دے کوئی، تو یہ کون سی قوت والی بات ہے؟ اصل میں سیاست کو سیاست کی حد تک رہنا چاہیے۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت برے واقعات تھے جو 9 مئی کے ہوئے، یقیناً وہ اچھے نہیں تھے۔ یہ توڑ پھوڑ، یہ جلاؤ گھراؤ، یہ سیاست نہیں ہوتی۔ پرامن احتجاج ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے، لیکن اس شہری کو احتجاج کرتے ہوئے اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے۔ جو کچھ 9 مئی کے ہوا اس کی کھل کر ہر شخص مذمت کر رہا ہے، لیکن کیا یہ حل ہوگا کہ ہم اس میں ایک سیاسی جو لوگ ہیں وہ مجبور ہوں سیاست چھوڑنے پر؟ تو یہ بھی تو درست نہیں ہوگا۔ سیاست رہنی چاہیے، اس لیے کہ سیاست کی صرف سیاست میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ایکسٹریمسنس ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جو اس حد تک کی جذباتیت ہے کہ جہاں یعنی مار دو یا مر جاؤ، یہ ختم ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ صاحب نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے۔ اب معاملہ یہ کہ اگر وزیر داخلہ اس طرح کا بیان دے تو کیا یہ کوئی اخلاقی پہلو ہے؟ کیا یہ کوئی سیاست کے لیے بہتر چیز ہے؟ یقیناً یہ سیاست کو دشمنی بنانے والی بات ہے۔ جب آپ کسی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہوتے ہیں، آپ کی زبان جو ہے وہ بڑی مثبت رہنی چاہیے، بہت اچھی رہنی چاہیے، اس میں ایسے الفاظ نہیں آنے چاہیے دوسروں کو تکلیف دیں، لیکن سب کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ اب ان سارے حالات کو اگر ہم سمیٹنا شروع کریں تو دیکھیں پرویز الہی صاحب بھی گرفتار ہو گئے۔ اب گرفتاریاں کوئی مسئلہ نہیں، ہر سیاسی حکومت گرفتاریاں کرتی ہے، لیکن جس انداز کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ تو اس چیز کا میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ حکومت میں کسی ایک شخص نے نہیں رہنا۔ آپ اتنا ظلم کریں جتنا جواباً پھر آپ کل کو برداشت کر سکیں گے۔ اس وقت اس حکومت کے پاس اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ کسی بھی طرح ایک شخص مائنس ہو، وہ شخص مائنس ہوگا تو شاید یہ پلس ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پلس ہونے کے لیے عوام کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو پلس ہونے کے لیے عوام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس حکومت کے پاس عوام کے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ہے، ہمارے کیسز کیسے معاف ہو سکتے، صرف ایک چیز ہے کہ ہم کس طرح کتنی دیر حکومت سے چپکے رہ سکتے ہیں، ہم کتنا عرصہ وزارتوں سے انجوائے کر سکتے ہیں، ہم کتنا عرصہ اپنے مخالفین کو دبا سکتے ہیں، ہم کتنا عرصہ اپنی طاقت کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ کاش اس طاقت کو آپ نے عوام کی غربت ختم کرنے کے لیے استعمال کیا ہوتا، کاش اس طاقت کو آپ نے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا ہوتا، کاش اس طاقت کو آپ نے ریاست کی بہتری و فلاح کے لیے استعمال کیا ہوتا، کاش آپ یہ سوچتے کہ یہ جو عوام ہیں ان کے لیے کچھ بہتر ہو جائے، ان کی غربت کو دور کرنے کا حل کرتے، ان کے لیے وسائل پیدا کرنے کا حل نکالتے، تو آپ کی طاقت یقین کیجئے لوگوں کی طاقت ہوتی۔ آج لوگ آپ کا طاقت بن کر کھڑے ہوتے، آپ کو الیکشن سے فرار اختیار نہ کرنا پڑتا، آپ الیکشن میں شوق سے جاتے اور چیلنج دے کے جاتے کہ ہے کوئی جو ہمیں ہرا سکے۔ اس لیے کہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا، کتنی بھی طاقت استعمال کیوں نہ کر لیں، عوام اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے ڈیموکریٹک سٹیٹ میں۔ اللہ ظاہر ہے کہ رب العالمین ہے، اور اس کے بعد عوام کے پاس اختیار ہے، وہ جسے چاہیں وہ چن لیں، تو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ لیکن میں پھر بھی آخر پہ ایک بات کہوں گا، یہ ریاست ہم سب کی ہے، اسے اس طرح کی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے کہ جہاں سیاست دشمنی بن جائے۔ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور جمہوری نظام کو چلانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کوئی ایک شخص کبھی بھی ہمیشہ کے لیے حکمران نہیں ہوتا۔ تو انسان جو کچھ یعنی آپ کہنے بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں رہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری ریاست کے لیے، ہماری سیاست کے لیے اور بالخصوص ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔